ہوتی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا اصل عزت اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 791 ہجری کی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس میں انہوں نے لکھا ہارون الرشید نے ایک دفعہ کہا کہ یہ بتاؤ دنیا میں عزت مند لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا بادشاہ ہے، وزراء ہیں، یہ لوگ معزز لوگ کہلاتے ہیں. ہارون الرشید نے کہا نہیں، دنیا میں سب سے زیادہ عزت مند لوگ محدثین اور علماء ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ کیوں؟ انہوں نے وجہ بیان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. حدیث بیان ہوتی ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ ہے. حضور کا نام اور یہ دین قیامت تک رہے گا. ان محدثین کا تذکرہ بھی قیامت تک رہے گا. کہا ہم بادشاہ تو مر کے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ علماء لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا دین کے عزت اصل عزت ہے. اور ایسے دن میں والدین کی بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن ان کے بچوں کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ آج وہ حافظ بن گئے یا عالم بن گئے. اس مجلس میں اگر والدین ہوں تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آج سے 2 سال قبل میں ایک جگہ آخری حدیث کا درس دے رہا تھا. عموماً درس کے بعد لوگ علماء سے ملتے ہیں تو ایک سفید ریش بابا ملا تو وہ مسلسل رو رہا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رخسار پہ آنسو، داڑھی پہ آنسو. تو میں نے پوچھ لیا بابا جی خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو، میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں. میری 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، اور میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے اتنی زندگی دینا کہ میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے. جس دن اس کے سر پہ علماء دستار رکھیں اس مجلس میں اے اللہ میں موجود ہوں. اس کے بعد اگر میرے اوپر کوئی موت آ جائے تو کوئی حرج نہیں. کہا تقریباً 3 سال کے عرصے کے بعد میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنا. علماء نے اس کے سر پہ دستار باندھی. میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، میں خوشی میں رونے لگا. تو میں نے اپنی زندگی کی آخری دعا کی اے اللہ تو مجھے اتنی عمر دے دے کہ میرا یہ بیٹا عالم بن جائے. جس دن علماء اس کو آخری سبق پڑھائیں اس کے سر پہ دستار باندھے، اے اللہ اس مجلس میں میں موجود ہوں. اس کے بعد تو مجھے بھلے موت دے دے. تو وہ بابا جی کہنے لگا بیٹا 8 سال کا طویل عرصہ گزرا، آج آپ نے آخری حدیث کا درس دیا اور میرے بیٹے کے سر پہ علماء نے دستار باندھی. آج میں خوشی میں رو رہا ہوں، یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں. میں ایک حافظ کا عالم والد ہوں اور ایک عالم کا میں والد ہوں. اب اگر میرے اوپر موت آ جائے تو کوئی حرج نہیں. اصل عزت دین کی عزت ہے. اس لیے آج جن کے بچے حافظ بنے ان کا دل بڑا ٹھنڈا ہوگا. آج انہیں در حقیقت خوشی انہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اس مقام اور اس مرتبے پہ دیکھ لیا. قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے. اللہ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا کہ اس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنے. اس لیے ارادہ کر کے اٹھیں اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے. آج کی سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ عموماً یہ کہتے نظر آتے ہیں بچہ عالم بنا، حافظ بنا. کہاں سے کھائے گا؟ جو اللہ خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا. جو خدا کتے بندر سانپ کو بھوکا نہیں سلاتا، جو رب العالمین کی کتاب پڑھتا پڑھاتا رہے رب العالمین اس کو بھوکا سلائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. مسلمان کا ایمان کمزور ہو گیا، ورنہ اگر اس کا توکل مضبوط ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کسی پرندے کا کاروبار نہیں، کسی کی بزنس نہیں، کسی کی جائیداد نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں، کسی کے پاس ہنر نہیں، لیکن کوئی پرندہ بھوکا نہیں سوتا. جو رب پرندوں کو رزق دیتا ہے وہ اشرف المخلوقات انسان، اور انسانوں میں معزز لوگ علماء حفاظ. کیا رب العالمین انہیں رزق نہیں دے گا؟ انسان اپنے گھر کے لیے کتا پالتا کہ یہ رات کو میرے گھر کا پہرا دے گا. اس کتے کے لیے پانی بھی رکھتا ہے، گوشت بھی رکھتا ہے، دودھ بھی رکھتا ہے، جگہ بھی بناتا ہے کہ یہ رات کو پہرا دیتا ہے.
جو کتا رات کو پہرا دے مالک اس کے لیے اتنا انتظام کرتا ہے، جو خدا کے دین کا پہرا دے گا رب العالمین انتظام نہیں کرے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے، آپ نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، ابن عباس اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ نمبر 3، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا۔ نمبر 4، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرنی ہو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ نمبر 5، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے، صرف یہ نقطہ نگاہ رکھ دینا کہ بیٹا حافظ عالم بنا، کہاں سے کھائے گا؟ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس بچے کے حافظ بننے کی وجہ سے اللہ گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، لڑائی جھگڑے کی فضا ختم ہوگی، رزق کے اندر برکتیں